شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 23ویں پارے کا خلاصہ. سورہ یاسین. سورہ یاسین مکی ہے. اس کا کچھ حصہ 22ویں پارے میں اور باقی 23ویں پارے میں ہے. اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں. اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے. پھر ان کفار قریش کا تذکرہ ہے جو کفر و ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. اس کے بعد اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے اللہ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست اور ناصح انہیں سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا. جب بستی والوں نے 3 انبیاء کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب النجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا کہ انبیاء کو ضرر پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کرے. جب اس نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو وہ سب اس پر پل پڑے اور انہوں نے اسے شہید کر دیا. شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا. جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی ان نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے اور مجھے اہل کرامت و سعادت میں سے ٹھہرایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. مذکورہ بالا امور کے علاوہ سورہ یاسین کے اہم مضامین یہ ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور قدرت کی تکوینی دلائل جو قرآن میں بار بار مذکور ہوئے ہیں، ان میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 1، مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے. نمبر 2، لیل و نہار اور شمس و قمر. نمبر 3، کشتیاں، جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں. ان دلائل کے ضمن میں سورہ یاسین ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے. آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی، نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں ہے ان سب کے جوڑے بنائے ہیں. نمبر 2، اس کے بعد سورہ یاسین قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کرتی ہے. جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا لوگ اپنے معمولات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے. سورہ اسرافیل کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. اسے نفخ فزع بھی کہا جاتا ہے. دوسری بار کے سور سے حی و قیوم کے سوا سب کو موت آ جائے گی اور کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا. تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہو جائیں گے. وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا. مومنین متقین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جبکہ مجرم جو کہ دنیا میں صلحاء کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے انہیں الگ کر دیا جائے گا. پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث بعد الموت کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اس پر ہو رہا ہے. فرمایا گیا، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. سورہ صافات. سورہ صافات کی ابتدا ہوتی ہے ان ملائکہ کے ذکر سے جو عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں. اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں.
سورہ صافات بعث اور حساب و جزا کے مسئلے سے بحث کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ بعد الموت کے بارے میں مشرکین کا موقف بڑا عجیب ہے۔ وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہڈیوں کے چورا چورا ہونے اور خاک میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری بار سور پھونکیں گے تو یہ سب اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہی بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ دوزخیوں کی باہمی لعن طعن کے علاوہ یہ صورت جنتیوں کے آپس میں مکالمے کو بھی ہم کو سناتی ہے۔ جب انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نہال کر دیا جائے گا اور وہ عزت اور راحت کے تخت پر شہزادوں سے کروڑوں گنا زیادہ خوش بیٹھے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہمنشیں ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے گی۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس عقل پرست اور منکر آخرت دوست کو دوزخ کے وقت میں جلتا ہوا دیکھے گا تو اس سے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کر چکا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ صورت بعد انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصص سے بحث کرتی ہے۔ ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا گیا۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ہے جو کہ 2 مرحلوں میں بیان ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں ان کی دعوت توحید کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے ان کے سالانہ جشن میں شرکت سے معذوری ظاہر کی، کیسے ان کے بتوں سے 2 ہاتھ کیے، مشرکوں نے انہیں زندہ جلا ڈالنے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا۔ دوسرے مرحلے میں ذبح و فدا والا مشہور واقعہ ہے۔ باوجود کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضرت خلیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ واقعہ صافات کے علاوہ کسی دوسری صورت میں نہیں ہے۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر ابتلاؤں اور آزمائشوں میں گزری، لیکن یہ ابتلا ان سب ابتلاؤں سے زیادہ زہر گداز اور جاں غسل تھی۔ آپ کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر فوراً تیار ہو گئے۔ بیٹے کو خواب سنایا تو وہ بھی پیکر تسلیم تھا، آپ بیٹے کو پیشانی کے بل چھاڑ کر ذبح کرنے لگے، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی، اب لڑکے کو چھوڑ دو اور تمہارے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو ذبح کے بدلے میں ذبح کر دو۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ اس بت کے نام پر بعل بک نامی ایک شہر آباد تھا جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں ملتے ہیں۔ پانچواں قصہ حضرت خلیل علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ہے جنہوں نے اردن کی طرف میں سدوم والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا کر اندھے ہو گئے تھے اور بہرے ہو چکے تھے، پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے تھے اور بالآخر عبرتناک عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا اور جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء کے ان قصص کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہ غالب اور منصور ہیں اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ سورت کے آخر میں آپ کے معاندین سے اعراض کرنے کا حکم ہے اور اللہ کی حمد و تسبیح کا بیان ہے۔ سورہ صاد کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی ہے۔ یہ قسم یا تو قرآن کے معجز ہونے پر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر۔ اس سورت کے اہم مضامین یہ ہیں: نمبر 1،
اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا ہے، اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے مختلف خدا تجویز کر رکھے تھے، جبکہ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ نمبر 2، کفار قریش کے احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سورہ صاد امم سابقہ کے متکبرین اور مشرکین کا انجام بتاتی ہے، جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ نمبر 3، گزشتہ قوموں کے متکبرین اور مکذبین کا انجام بتاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف صبر کرنے کی تلقین ہے، دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، نصف شب سوتے اور نصف شب عبادت کرتے تھے۔ وسیع سلطنت کی بادشاہی بھی تھی اور جلیل القدر نبی بھی تھے۔ انہیں ذکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان اور سحر طاری کر دینے والی آواز عطا ہوئی تھی۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے، جب حمد باری تعالیٰ میں رب اللسان ہوتے تھے تو پہاڑ بھی مصروف حمد ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کیا گیا ہے۔ ان کی سلطنت وسائل و اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی۔ ان کے لیے ہوا اور جنات مسخر کر دیے گئے تھے۔ نمبر 4، سورہ صاد میں تیسرا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان ہوا ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کے پاس ثروت و غنا کی بہتات تھی، باغات اور حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں اور بھی بہت کچھ تھا، نوکر چاکر اور کئی بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو سب کچھ جاتا رہا، اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین دوست ہو گئیں، عزیز و اقارب نے تیور بدل لیے، ثروت و غنا کی جگہ فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال دیے، خود تکلیف و بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ ابتلا 18 سال تک رہا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا، اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ نواز دیا۔ نمبر 5، حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر کر کے اور اللہ کی طرف سے ان سب کی تعریف بیان کرتی ہے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ قدر تفصیل سے مذکور ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرمائیں۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا ہوں اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر۔ سورہ زمر کا اصل مقصد و موضوع اور محور عقید توحید ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے قرآن کریم کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں۔ اگلی آیات میں انداز بدل بدل کر رب العالمین کی وحدانیت پر تکوینی دلائل اور براہین قائم کیے گئے ہیں اور شرک کی پرزور تردید کی گئی ہے۔ یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ شکم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز علمی ہے کہ وہ ایک ایسی طبی حقیقت کا صدیوں پہلے اعلان کر چکا ہے جس حقیقت کا حکمہ اور ڈاکٹروں کو 20 صدی میں علم ہوا۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین رہ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیاں اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ وہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کی ہے۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی شریک ہوں، مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تمام شرکا ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، نہ آپس میں اتحاد، اتفاق، نہ محبت، نہ یگانت۔
ان میں سے ایک غلام کو دائیں بھیجتا ہے تو دوسرا بائیں جانب جانے کا حکم دیتا ہے، ایک کھڑا ہونے کا تو دوسرا بیٹھنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ اور موحد کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا مالک ایک ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا لحاظ بھی رکھتا ہو۔ یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسانی کی امید رہے گی۔ پھر جب مالک رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو اس کے قلبی سکون اور رافت و راحت پر یقیناً بادشاہی قربان کی جا سکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔